کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے جرنیل، سیاستدان اور بیوروکریٹس بیرون ملک زندگی گزار رہے ہیں؟ پاکستان کے وہ کون کون سے وزیر اعظم گزرے ہیں جنہوں نے کرسی کا اقتدار چھوڑتے ہی امریکہ کا ٹکٹ کٹوایا اور وہیں کے شہری بن کے رہنے لگے؟ کون سے سیاسی جماعت کے سربراہ نے غیر ملکی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپنا جعلی نام درج کروایا اور وہ موصوف آج بھی گوروں کے دیس میں مزے سے رہ رہے ہیں؟ اور ہاں، ہماری فوج کے کون کون سے جرنلز ملک سے باہر لگژری لائف سٹائل گزارتے نظر آتے ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی اعلیٰ ترین عسکری اور سیاسی شخصیات کے بارے میں جاننے والے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک سیٹلڈ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ انفو چینل اور میں ہوں رانا عمر فاران۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف پچھلے 6 سالوں سے سعودی عرب کے شہر ریاض میں مقیم ہیں اور وہ اس وقت اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کے کمانڈر ان چیف کے طور پر اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلامی نیٹو کہلائے جانے والے اس اتحاد میں سعودی عرب اور پاکستان سمیت عرب امارات، کویت، لبنان، مصر، ملیشیا، اردن، ترکی، قطر، عمان، افغانستان اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ مقبول آرمی چیف جنرل راحیل شریف جب ریٹائرڈ ہو گئے تو سعودی عرب کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیکشن کی سربراہی کریں۔ اس وقت وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی میں سعودی عرب نے خصوصی دلچسپی ظاہر کی تھی، جس کے بعد بری فوج کے سابق سربراہ نے NOC جاری کرنے کی درخواست دی۔ اس وقت حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو 39 مسلم ممالک کی فوج کا سربراہ بنانے کے خلاف تھی۔ PTI کا موقف تھا کہ اس طرح کرنے سے پاک عراق تعلقات خراب کرنے کا امکان ہے۔ تب عمران خان کی ٹیم اس معاملے کو پارلیمنٹ تک لے کر گئی، تاہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے سے پہلے ہی حکومت نے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو NOC جاری کر دیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز ایک مشہور بینکر ہیں۔ وہ مشرف دور میں 3 سالوں تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر کام کرتے رہے، جبکہ اسے قبل وہ وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے۔ شوکت عزیز کی ساری فیملی لندن میں رہائش پذیر ہے، جہاں وہ مختلف اداروں سے وابستہ ہیں۔ معین قریشی ویسے تو پاکستانی تھے، لیکن انہوں نے 1956 میں پلیننگ کمیشن آف پاکستان سے استعفیٰ دے کر امریکہ کے لیے رہتے سفر باندھا۔ پھر ساری زندگی US سٹیزن رہے۔ انہوں نے ورلڈ بینک اور IMF سمیت کئی عالمی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر کام کیا۔ جولائی 1993 میں معین قریشی 90 دنوں کے لیے نگران وزیر اعظم بنائے گئے۔ تب ہمارے پریس میں ایسی سرخیاں لگائی جاتی تھی کہ پاکستان نے امریکہ سے وزیر اعظم امپورٹ کیا ہے۔ اوڑن پٹولے سے پاکستان آنے والے PM معین قریشی نے الیکشن کروائے اور پھر نئی حکومت سازی کے بعد واشنگٹن چلے گئے۔ شیر رشید کہتے ہیں کہ جب نگران حکومت بننے والی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پتلی سی شیروانی اور اچکن تیار کروائی گئی۔ شیر رشید نے سرکاری اہلکاروں سے پوچھا، کیا کوئی لیڈی پرائم منسٹر بننے والی ہے؟ تو جواب ملا، نہیں، معین قریشی نگران وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں۔ معین قریشی بینکر اور بیوروکریٹ تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ملک سے باہر گزاری۔ معین قریشی نے لاہور پہنچ کر اپنے والد کی قبر پر فاتحہ خوانی پڑھنی تھی۔ کسی بھی سرکاری افیسر کو معین قریشی کے والد کی قبر نہ ملی تو شیر رشید کی تجویز کے مطابق معین قریشی کے والد کے نام سے قبر کا کتبہ بنوا کر کسی بھی انجان قبر پر نصب کر دیا گیا۔ میانی صاحب قبرستان میں زبردست تیاریاں کی گئیں اور یوں ملک پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے اپنے والد کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ 6 سالوں تک افواج پاکستان کی کمان سنبھالنے والے جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بارے میں کئی متنازع خبروں کا ایک مجمع ہمارے سوشل میڈیا پر لگا رہتا ہے۔ ایک برطانوی صحافی جیمز ڈی کی جانب سے یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی کہ سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی لاکھوں ڈالر کے سوئس اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، تو پاکستان میں فوج مخالف ٹولوں نے ان کی جانب اپنے توپوں کے رخ موڑ دیے۔ غیر ملکی صحافی تو یہاں تک دعویٰ کرتے رہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آسٹریلیا میں اپنا پرائیویٹ آئرلینڈ یعنی جزیرہ خرید رکھا ہے اور ان کے بھائی کے اہل و عیال عیاشی والی زندگی جی رہے ہیں۔ دی نیوز سے وابستہ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق جنرل کیانی سے متعلق تمام خبریں فیبریکیٹڈ اور جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں ذاتی حیثیت میں جنرل کیانی کو جانتا ہوں۔ اپنے ٹائم کے بعد سابق آرمی چیف نے راولپنڈی میں اپنا گھر بنایا جہاں وہ رہائش پذیر ہیں۔ جنرل کیانی کی ملک سے باہر نہ تو کوئی پراپرٹی ہے اور نہ ہی ان کے فارن بینک اکاؤنٹ ہیں۔
پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری 2002 کے جنرل الیکشن میں MNA بنے تھے، لیکن انہوں نے 2004 میں پرویز مشرف کے بیک وقت آرمی چیف اور صدر پاکستان دو عہدے رکھنے پر احتجاج کرتے ہوئے قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے صرف اسمبلی ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی چھوڑ دیا اور کینیڈا جا کر سیٹلڈ ہو گئے، جہاں چند سال بعد انہیں وہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی۔ سینیٹر پرویز رشید نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے عبدالشکور کے نام سے کینیڈا کی شہریت حاصل کی۔ ایسا فراڈ کرنے پر نادرا کو طاہر القادری کا قومی شناختی کارڈ بلاک کر دینا چاہیے تھا، جس پر چیئرمین نادرا طارق ملک کا کہنا تھا کہ طاہر القادری نے فراڈ پاکستان میں نہیں بلکہ کینیڈا میں کیا ہے اور کینیڈین شہریت کے معاملے پر طاہر القادری کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے بانی قائد تحریک الطاف حسین اب تو پاکستانی سیاست سے تقریباً واش آؤٹ ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ان پر 21 دسمبر 1991 میں ان پر قاتلہ حملہ ہوا، جس کے چند ماہ بعد وہ ملک چھوڑ کر برطانیہ منتقل ہو گئے۔ لندن پہنچتے ہی الطاف حسین نے اسائلم یعنی سیاسی پناہ کی درخواست کی۔ کئی سال کے انتظار کے بعد 2002 میں برطانیہ الطاف حسین کو اپنی شہریت دے دی اور اب وہ برطانوی شہری بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پاک آرمی کے سابق سپہ سالار اور صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے 2013 اور 2018 کے جنرل الیکشن میں اپنے نامینیشن پیپرز بھی جمع کروائے تھے، لیکن RO نے انہیں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف پر سنگین قسم کے مقدمات تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری چند برس متحدہ عرب امارات میں گزارے، تاہم انہوں نے کسی بھی ملک کی شہریت حاصل نہیں کی تھی۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری سکندر مرزا تھے۔ ایک رات جنرل ایوب خان کے آرڈر پر عمران خان کے ہالو جنرل واجد علی برقی نے صدر سکندر مرزا کو بیڈ روم سے نکال کر لاتوں اور موقعوں سے خوب پیٹا اور پھر اس سے زبردستی استعفیٰ لے کر لندن جلا وطن کر دیا گیا، کیونکہ ان کی معمولی سی پینشن سے گھر کا گزر بسر مشکل تھا، لہٰذا سابق صدر پاکستان لندن کے ایک ہوٹل میں جاب بھی کرتے رہے۔ سکندر مرزا پاکستان کے وہ بد نصیب حکمران تھے جنہیں اپنے ملک کی مٹی تک میں دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، ہمارے پہلے صدر پر صادق آتا ہے۔ وہ 13 نومبر 1969 کو اپنی 70ویں سالگرہ پر لندن میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ صدر یحییٰ خان نے ان کے جستے حاکی کو لندن سے واپس پاکستان لانے کی اجازت تک نہ دی تھی۔ شاہ ایران کو سکندر مرزا پر ترس آیا تو انہوں نے مرحوم صدر کی میت کو تہران منگوایا اور یہاں انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ اسودہ خاک کر دیا۔ پاکستان میں سب سے پہلے غردار قرار دیے جانے والے بنگالی وزیر اعظم حسین شہید سہروردی فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں ایگزائل میں رہے۔ مسٹر سہروردی اپنی جلا وطنی کے دوران لبنان کے ایک کیپٹل بیروت کے ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے۔ ان کی موت ایک معمہ ہے اور اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی ان کے قاتلوں کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ حسین شہید سہروردی کو کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں دفن ہونے سے روکا گیا تو پھر انہیں بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بیسٹ انفو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نگہبان۔